کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زمانے میں اور دوسرے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو جب اس طرح کے الفاظ کا استعمال عربی لوگ کریں کہ جس میں زمانے کی طرف طلاق کو مضاف کیا جائے، تو وہ زمانہ اگر طلاق کے وقوع کا زمانہ بنانا ممکن ہے تو طلاق پڑے گی، نہیں تو نہیں پڑے گی. ایسے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کس زمانے کے لیے موضوع ہے جس میں اشتراک کی کوئی صورت ہو، یعنی ایک ہی لفظ میں 2 یا 3 زمانے مفہوم ہوتے ہوں، تو طلاق کس زمانے میں پڑیں گی، عرف میں کیا اس کا معنی لیا جائے گا، مرادی معنی، اس کی تفصیل دیکھیے. کہتے ہیں کسی نے کہا انت طالق غدن، یا اردو زبان میں کہا تجھے آئندہ کل طلاق پڑے. تو آئندہ کل سے مراد کل کی جو ہے، کل جس کو کہا جائے گا، تو کل میں ایک دم اول وقت میں یا وسط وقت میں یا آخر وقت میں اس کو طلاق پڑے گی، کیونکہ آئندہ کل جو ہے وہ طلوع صبح صادق سے لے کر کے طلوع غروب آفتاب تک وقت ہے نا. تو آئندہ کل سے مراد کیا؟ تو کہتے ہیں وقع علیہا الطلاق بطلوع الفجر، اس پر طلاق کس وقت پڑے گی؟ طلوع فجر کے وقت پڑے گی. لأنہ وصفہا بالطلاق فی جمیع الغد، اس لیے کہ اس نے طلاق کو جمیع غد میں پڑھنے سے اس لیے کہ اس نے جمیع غد میں اس کو طلاق سے موصوف کیا ہے. یعنی عورت کو اس نے کیا کہا کہ تجھے کب طلاق پڑے؟ غد میں نا، عربی زبان میں کہا غدن، آئندہ کل تجھے طلاق پڑے. تو اس نے عورت کو طلاق سے جو موصوف کیا ہے جمیع غد میں، یعنی ٹوٹل کل کے پورے وقت میں. وذالک بوقوعہ فی اول جزء منہ، اور یہ طلاق کا اس کے اول جز میں پڑھنے کی وجہ سے ہوگا. کل کا یعنی غد کا جو اول جز ہے وہ کیا ہے؟ طلوع فجر. جیسے طلوع فجر ہو جائے گا تو یہ طلاق سے متصف ہو جائے گی، کیونکہ اس نے طلاق سے متصف جو کیا ہے عورت کو، کس میں کیا ہے؟ غد میں کیا ہے نا. تو غد کے اول جز میں ہی طلاق سے کیا ہو جائے گی؟ وہ متصف ہو جائے گی. ولو نوا بھی آخر النہار، اور اگر اس نے نیت کی کہ غد سے میری مراد کیا ہے کہ غد کے آخر وقت میں طلاق پڑے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے طلاق پڑے، یہ نیت کی تھی. صدق دیانۃ لا قضاء، تو اس کی دیانتاً تصدیق کی جائے گی، قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی. لأنہ نوى التخصیص فی العموم، اس لیے کہ اس نے عموم میں، یعنی جو غد صبح سے لے کر شام تک عام ہے، اس میں سے کس کی نیت کی؟ اس نے تخصیص کی نیت کی، خاص وقت کی نیت کی. وَهُوَ يَحْتَمِلُهُ، اور عموم میں تخصیص کی نیت کا احتمال ہے. عموم میں آپ تخصیص کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں، ہر عموم میں کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تخصیص ہوتی ہے. تو ایسی غد جو عموم، جس میں عموم تھا صبح سے لے کر شام تک کا وقت، اس میں ایک خاص معنی کہ اس نے تخصیص کر لی. لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاہِر، لیکن غد بول کر کے آخر غد مراد لینا یہ ظاہر مفہوم کے خلاف ہے، ظاہر کے خلاف ہے. اور جب بات ظاہر کے خلاف ہو تو اگرچہ سچی ہو، قضاءً قبول، یعنی اس کے گمان میں سچ پر کوئی گواہی نہیں ہے، بینہ نہیں ہے. ولو قال، اور اگر کسی نے اس طرح کہا انتی طالق الیوم غدن، الیوم کا بھی لفظ استعمال کیا، اور تو جو پہلے منہ سے ادا ہوا طلاق اسی میں پڑے گی. یا یوں کہا او غدن الیوم، تجھے آج کل طلاق ہے، تجھے کل آج طلاق ہے. اردو میں مطلب کل اور آج نہیں بولیں گے، کل آج طلاق ہے، تجھے آج کل طلاق ہے، تجھے کل آج طلاق ہے، اس طرح کا. فإنه يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به، تو اس کو لیا جائے گا وقتین میں سے، اس وقت سے، اس اول وقت سے جو اس کے منہ سے نکلا. فوہن منہ، فمن سے بنا ہے، تفوہ بھی جس کا اس کے منہ نے تکلم کیا، اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلا ہے. تو پہلی صورت میں لفظ الیوم نکلا کہ غدن، تو آج ہی پڑ جائے گی، اور دوسری صورت میں کل پڑے گی طلاق. فیقع فی الاول فی الیوم، اول میں آج کے دن میں طلاق پڑے گی. وفی الثانی فی الغد، اور دوسری میں. لأنہ لما قال، اس لیے کہ جب اس نے کہا انت طالق الیوم، تو جیسی الیوم کا کانا تنجیزاً، یہ طلاق کیا ہے؟ لاگو ہو گئی. تنجیز یعنی فکس ہو گئی، لاگو ہو گئی. والمنجز لا يحتمل الاضافہ، اور جو طلاق منجز ہوتی ہے، یعنی جو فکس ہو گئی، اس میں اس کو اب نسبت دے کے آگے بڑھا نہیں سکتے ہیں. جو طلاق ابھی پڑ گئی اس کو آگے سرکا نہیں سکتے ہیں، سمجھ گئے بات کو. تو جب اس نے کہا انتی طالق الیوم، تو جیسے الیوم کا طلاق پڑ گئی،
طلاق کا کھوٹا جو ہے نا زمین میں دھس گیا، اب اس کو آگے بڑھا نہیں سکتے، تنجیز واقع ہو گئی، فکس۔ والمنجز لا يحتمل الاضافت، اور منجز جو طلاق ہوتی ہے وہ اضافت کا یعنی نسبت کا احتمال نہیں رکتی ہے۔ وَإِذَا قَالَ غَدًا، اور دوسرے جملے میں جب اس نے پہلے کیا نکالا منہ سے، غدن، کانا اضافتاً، تو طلاق کیا ہو گئی، منسوب ہو گئی۔ کل کی طرف طلاق کیا ہو گئی، تنجیز نہیں ہوئی بلکہ طلاق میں اضافت ہو گئی۔ والمضاف لا يتنجز، اور جو مضاف ہوتا ہے وہ متنجز نہیں ہوتا، منجز نہیں ہوتا۔ لما فی من ابطال الاضافت، اس لیے کہ اس میں اضافت کو باطل کرنا لازم آئے گا، کہ ایک طلاق جس کو آپ نے منسوب کر دیا کل کے لیے تو اس کے وقوع کو آج ہی کر رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ فلغ اللفظ الثانی فی الفصلین، تو دونوں جملوں میں دوسرا لفظ کیا ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ ایک میں غدن لفظ لغو ہو جائے گا، دوسرے میں کیا لغو ہو جائے گا، الیوم۔ ولو قال، اور کسی نے کہا انتی طالق فی غدن، اب عربی لوگ تھے، عربی الفاظ اپنے اپنے طور پر استعمال کرتے تھے، طلاق دینے میں الفاظ آدمی کچھ کا کچھ نکالتا تھا، تو فقہا نے کیا کیا ہے کہ وہ جتنی صورتیں عربیوں میں بولی جا سکتی ہے جس انداز سے، وہ احتمالی صورتوں کو کتابوں میں بیان کر دیا ہے۔ ایسی اردو زبان میں آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت میں اردو کے ایسے الفاظ کیا کر دیے گئے ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں، ایسا دے ایسا دے ایسا دے ایسا دے، تو کئی سارے الفاظ ترتیب پر، تو اب تو وہ الفاظ پر نمبرنگ بھی کر دی گئی ہے، 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ولو قال انت طالق فی غدن، کیا کہا، غدن پہلی ظرف کے لیے آتا ہے، غدن پہلی ظرف ہے نا، وقت کو کہتے ہیں نا غدن، آئندہ کل کو، اور فی بھی کس کے لیے آتا ہے، تو ظرف پر ظرف پر ظرف کا دخول ہو گیا، فی غدن کا۔ وقال، اور وہ یہ کہے کہ اس عبارت سے کہتے ہیں نویت آخر النہار، میں نے کیا مراد لیا تھا، تجھے کل میں طلاق پڑے، کل نہیں بلکہ کل میں، تو دگنا فی القضاء عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم کے نزدیک قضاءً بھی اس کی بات مانی جائے گی۔ وقال، اور صاحبین فرماتے لا یدگن فی القضاء خاصۃً، صرف قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی، دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی۔ کیا ایسا کیوں ہے، کہتے ہیں لأنہ وصفہا بالطلاق فی جمیع الغد فصار بمنزلۃ قولی غدن علی ما بیناہ، یہ ان کی دلیل ہے، کیا بولتے ہیں صاحبین کی، کہ اس نے عورت کو متصف کیا ہے طلاق سے جو طلاق جمیع غد میں ہے، کس میں ہے، فی غدن کا ہے نا، تو وہ طلاق جمیع غد میں ہے، جمیع غد جو ہے طلاق کا ظرف ہوا، جمیع غد کیا ہوا، اور طلاق جو ہے جمیع غد کے لیے مظروف، یعنی طلاق کو کون سی طلاق پڑے، تو کہا وہ طلاق جو جمیع غد میں ہے، تو طلاق مظروف، اور جمیع غد اس کے لیے کیا ہے، ظرف ہے۔ فصار بمنزلۃ قولی غدن، تو یہ کس منزل میں ہو گیا، غدن کی منزل میں، فی غدن کہے یا صرف غدن کہے، ہر حال میں معنی وہی ہوگا، علامہ بینہ، اس بنیاد پر جو پیچھے ہم نے کیا کیا، بیان کیا ہے کہ اس نے طلاق کو عورت کو منسوب کیا اس طلاق سے جو طلاق غد میں واقع ہے، تو جیسی غد کا اول جز آئے گا طلاق پڑ جائے گی، طلاق پڑ جائے گی۔ ولہذا یقع فی اول جز منہ، انداز میں نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اول جز میں پڑے گی۔ وہذا لأن حذف فی و اثباتہ سواء، صاحبین کہتے ہیں ایسا اس لیے ہے، یہاں پر چاہے فی کو حذف کرو یا فی کو ظاہر کرو، دونوں کیا ہے، برابر برابر۔ لأنہ ظرف فی الحالین، اس لیے کہ غدن دونوں حالت میں ظرف رہے گا، فی داخل کرے تو بھی ظرفیت کا معنی، اور فی ہٹا دے تو بھی ظرفیت کا معنی۔ ولی ابی حنیفہ، اور امام اعظم کہتے کہ نہیں، انت طالق غدن کا مسئلہ الگ ہے، اور انت طالق فی غدن کا مسئلہ، فی کے دخول کے ساتھ مسئلہ بدلے گا۔ لابی حنیفہ انہ نوا حقیقت کلام، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ ان کی قضاءً بھی اس لیے تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس نے اپنے کلام کے معنی حقیقی کا ارادہ کیا، کلام سے حقیقت کا ارادہ کیا، کس کا ارادہ کیا، لأن کلمۃ فی للظرف، اس لیے کلمہ فی، والظرفیت لا تقتضی الاستیعاب، اور ظرفیت جو ہے استیعاب کا تقاضا، میں کل میں نماز پڑھوں گا یا کل نماز پڑھوں گا، تو کل کی نماز کے لیے آج ظہر کی نماز ظہر کا وقت ظرف ہے ظہر کی نماز کے لیے، تو کیا اول وقت میں ہی پڑھنا جو ہے واجب ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائیں گے تھوڑا لیٹ کریں گے تو کیا نہیں نا، تو جزیہ کیا نکلا یہ کہ والظرفیت لا تقتضی الاستیعاب، اور ظرفیت استیعاب کا
جس میں بھی اول میں، آخر میں، بیچ میں جب بھی ادا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ نیت نہ کرنے والی صورت میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ اول وقت میں پڑ جائے گی؟ نیت نہیں کیا تو آپ بھی تو کہتے ہو کہ کب طلاق پڑے گی اس کو؟ اول وقت میں، تو کہتے ہیں کہ اول وقت میں پڑھنے کی بات اس لیے کی کیونکہ اس کا مقابل اور مزاحم موجود نہیں ہے نا، کہ جو اس کو رد کر سکے اس اول وقت کو، کیونکہ اول نہیں تو ثانی میں پڑے گی، ثانی تو ثالث میں پڑے گی، تو کسی نہ کسی میں تو پڑھنی چاہیے۔ اول وقت میں اس لیے پڑھ جائے گی کہ اس کا خلاف موجود، اور نیت کر لیا تو اس کا مزاحم اور اس کو ٹکر دینے والی نیت آ گئی نا، تو جب مزاحم موجود ہے تو جس کی مزاحمت کی جن اوقات کی وہ خارج ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں وَتَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ، اور پہلا جز متعین ہو جائے گا نیت نہ کرنے والی صورت میں، پہلا جز متعین ہو جائے گا کس وجہ سے؟ ضرورت عدم المزاحم، اس کو کراس کرنے والا کوئی دوسری، اس کو کراس کرنے والی کوئی دوسری نیت نہیں ہے، مزاحم نہیں ہے۔ فَإِذَا عَيَّنَ آخِرَ النَّهَارِ، لیکن جب وہ خود متعین کر دے کس وقت کو کہ میں فی غدن سے مراد لے رہا ہوں دن کا آخری، کل کا آخری وقت، کانت تعین القصدی اولا، یہ جو قصدی تعین ہے، ارادتاً جو تعین ہے، یہ زیادہ بہتر ہے بالاعتبار من الضروری، ضروری پر اعتبار کرنے سے، یعنی ضرورتاً جو چیز ثابت ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ارادتاً جو چیز ثابت ہے اس کا اعتبار کیا جائے، اس لیے قصد، یہ تعین قصدی کا اعتبار ہوگا۔ بخلاف قولی غدن، تو کہتے ہیں کہ امام اعظم پہ اعتراض ہوا کہ حضرت آپ نے وہاں اس سے پہلے والے مسئلے میں یہ جزیہ کیوں نہیں لگایا؟ کون والے مسئلے میں؟ غدن والے مسئلے میں فی غدن نہیں، وہاں کا نیت کرے تو بھی دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاً تصدیق، اور یہاں کا نہیں، قضاً تصدیق ہو جائے گی۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بخلاف قولی غدن، بخلاف اس کے قول غدن کے، لأنه یقتضی الاستیعاب، اس لیے کہ یہ استیعاب کا تقاضا کرتا ہے، کیسے؟ حیث وصفہا بہذہ الصفت مضافا الی جمیع الغد، اس طور پر کہ اس نے عورت کو متصف کیا ہے طلاق کی صفت سے جو مضاف ہے جمیع غد کی طرف۔ کس کی طرف مضاف ہے؟ جمیع غد کی طرف، تو جمیع غد اول جز کے ساتھ پا لیا جائے گا۔ اس کی نظیر کہتے ہیں، کس کی ایک نظیر سمجھے، اس کی مثال ہے اذا قال، جب کوئی شخص یہ عبارت کہے واللہ لأصومن عمری، اور کوئی کہے واللہ لأصومن فی عمری، ایک میں عمر پر فی کا دخول ہوا اور ایک میں فی کا دخول، جیسے ایک جگہ غدن ہے اور ایک جگہ فی غدن ہے نا، ایسے ایک جگہ عمری اور ایک جگہ کیا ہے؟ تو پہلی صورت میں جو ہے نا مطلقاً اگر کہے کہ واللہ لأصومن عمری، خدا کی قسم میں ضرور روزہ رکھوں گا، تو مانا ہوگا عمر بھر، کیا مانا ہوگا؟ تو اس پر عمر بھر روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا، نہیں رکھے گا تو حانث ہو جائے گا، نہیں رکھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حانث ہوگا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر یوں کہا واللہ لأصومن فی عمری، فی کے ساتھ میں عمر میں روزہ رکھوں گا، تو کبھی ایک روزہ رکھ لیا تو بات ہو گئی ختم۔ ایسے ہی کہا کہ میں کل میں طلاق دوں گا، تو آخری وقت میں بھی نیت کر لی تو بات مان لی جائے گی، بس سمجھ میں ایک نہیں آئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَيْنِ الدَّهْرُ وَفِي الدَّهْرِ، کہتے ہیں اسی پر یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کسی نے کہا لَأَصُومَنَّ دَهْرًا، کہا لَأَصُومَنَّ فِي دَهْرٍ، میں ضرور زمانے بھر روزہ رکھوں گا، یا میں ضرور زمانے میں روزہ رکھوں گا، فرق ہو جائے گا دونوں میں۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِي، تجھے گزشتہ کل ہی طلاق ہے، امسی کا لفظ استعمال کیا، اور حال کیا؟ وَقَدْ تَزَوَّجَ الْيَوْمَ، اور حال یہ ہے کہ شادی اس نے آج کیا تھا، آج شادی کیا، اور کہہ رہا انت طالق امسی، طلاق نہیں پڑے گی، لم یقع شیء، کچھ بھی لم یقع شیء، کچھ بھی نہیں پڑے گی، کیوں؟ لأنه اسند الى حالۃ معہودۃ منافیۃ لمالکیۃ الطلاق فیلغو، اس لیے کہ اس نے طلاق کو منسوب کیا ہے ایسی حالت کی طرف جو حالت مالکیت طلاق کے منافی ہے، جس حالت میں وہ طلاق کا مالک ہی نہیں تھا، اس حالت میں اس نے طلاق کو کیا کیا، اس حالت کی طرف طلاق کو منسوب کیا ہے، فیلغو، اس لیے نسبت دینا کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ کما اذا قال، کہتے یہ مسئلہ ایسا ہے جیسے کوئی یہ کہے کیا انت طالق قبل ان اخلق، میری پیدائش سے پہلے تجھے طلاق ہے، تو پیدا جب ہوا نہیں تھا تو طلاق کا مالک تھا کیا یہ؟ تو جس زمانے میں طلاق کا مالک تھا ہی نہیں، اس زمانے میں طلاق کیسے پڑ جائے گی؟ یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ میں یہ ڈبہ بیچ رہا ہوں، اس کے مالک ہونے سے پہلے ہی
تو جب مالکی نہیں ہوا تو بیچے گا کیسے؟ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں دوسری وجہ طلاق نہ پڑھنے کی، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ، اور اس لیے بھی کہ اس عبارت کی تصحیح ممکن ہے، یعنی اس عبارت کا درست معنی نکالنا ممکن ہے۔ کیسے؟ اخباراً عن عدم النکاح، ایک معنی ہو سکتا ہے کہ عدم نکاح کی خبر دے رہا ہے وہ، کہ انتی طالق امسی، کل تجھے تو طلاق تھی، یعنی فری تھی، تیرا نکاح نہیں ہوا تھا۔ او ان کونہا مطلقۃ بتطلیق غیرہ من الازواج، یا شوہروں میں سے کسی ایک شوہر کے ذریعے سے اس کے طلاق کی خبر دینا مقصود ہو، کہ کل جو پہلے شوہر کی تو مطلقہ تھی، آج میری کیا ہو گئی ہے؟ بیوی ہو گئی ہے۔ یہ معنی بھی اس کے قول سے لیا جا سکتا ہے، اس لیے طلاق نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَهَا أَوَّلَ مِنْ أَمْسٍ، اور اگر گزشتہ کل سے پہلے شادی کر لیا تھا اور کیا کہا تجھے گزشتہ کل طلاق ہے، وقاصہ، تو ابھی فی الحال طلاق کیا ہو جائے گی؟ پڑ جائے گی، لأنه ما اسندہ الی حالت منافیۃ، اس لیے کہ اس نے طلاق کو حالت منافی کی طرف منسوب، یعنی اس حالت کی طرف منسوب نہیں کیا جو مالکیت طلاق کے منافی ہے۔ ولا يمكن تصحیحہ اخباراً ایضا، اور یہ چونکہ کل ہی اس نے شادی کیا تھا، شادی کل کر لیا تھا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ کل تجھے، آج کہہ رہا ہے کہ تجھے کل سے طلاق، ہم سے کل طلاق ہے، یوں کہا، تو کہتے ہیں کہ اس کو اس اخبار کے طور پر صحیح کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ کل اگر وہ مطلقہ رہتی تو تیری شادی کیسے ہو گئی؟ اس سے وہ عدت نہیں گزارے گی کیا وہ؟ یا کل اگر جو ہے وہ یہ مراد تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ بھی غلط بات، تیرے سے شادی ہو گئی تھی۔ تو دونوں معنی جو درست ہو سکتا تھا اس کلام کا معنی وہ نہیں لے سکتے یہاں پہ، اس لیے طے ہے کہ طلاق پڑ جائے گی۔ فکانہ انشاءً، تو یہ خبر کے لیے نہیں ہوگا، یہ جملہ خبر کے لیے بلکہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ انشاء، اور انشاء زمانے ماضی میں ثابت ہی نہیں ہوتا۔ ڈیل جو ہوتا ہے کس زمانے میں ہوتا ہے؟ حال میں۔ آپ کوئی ڈیل گزشتہ زمانے میں ثابت کر سکتے ہیں کیا؟ کسی بھی چیز آپ کو خریدنا ہے زمین، تو ایسا بولیں گے کیا کہ ہم نے گزشتہ زمانے میں خریدا، ہم نے گزشتہ زمانے میں بیچا؟ وہ تو خبر دیں گے نا، گزشتہ زمانے کے میں ڈیل کی خبر دیں گے، ڈیل کر نہیں سکتے۔ ڈیل کرنے کے لیے کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ وہ جب بات چیت ہوتی ہے اسی وقت کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو والانشاء فی الماضی انشاء فی الحال، اور انشاء فی الماضی در حقیقت کیا ہے؟ انشاء فی الحال ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو بعتو، اشتریتو، یہ جملہ خبریہ بولتے ہیں کہ انشائیہ بولتے ہیں؟ بولیے بھائی، انشائیہ بولتے ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہے کہ کل کیا کرنے گئے تھے؟ آپ بازار گئے تھے، حل بیتا، کیا آپ نے بیچ دیا؟ تو کہا بیتو، یہ خبر کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اور جو کسی سے پوچھا کہ کل آپ نے نکاح کر لیا، وہ کہے نکاحتو، میں نے نکاح کر لیا، یہ کس کے لیے؟ خبر کے لیے۔ اور جب قاضی صاحب پوچھتے ہیں قبلتو، تو نے قبلتا، تو نے قبول کیا، تو نے اس سے نکاح کیا، تو وہ جو کہتا ہے نکاحتو، تو ایسا ہے کیا کہ پہلے شادی کر چکا اور ابھی خبر دے رہا ہے؟ بلکہ فی الحال کیا کر رہا ہے اس سے؟ وہ نکاح کر رہا ہے۔ تو صیغہ ماضی کا، صیغہ کس کا؟ لیکن انشاء معنی انشاء مراد لے رہے ہیں اس سے، ایسی یہاں پر ہوگا۔ فیقع الساعۃ، و طلاق فی الحال پڑ جائے گی۔ ولو قال انت طالق قبل ان اتزوج کی لم یقع شیء، اور اگر یوں کہا تجھے طلاق ہے میری تجھ سے شادی کرنے سے پہلے، قبل ان اتزوج کی، میرا تجھ سے شادی کرنے سے پہلے تجھے کیا ہے؟ طلاق ہے، لم یقع شیء، طلاق نہیں پڑے گی، لأنه اسند الی حالت منافیہ، فصار کما اذا قال، کہتے یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے طلقتک وانا صبی او نائم، میں نے تجھے طلاق دی اس حال میں کہ میں بچہ ہوں یا سو رہا ہوں۔ او یصح اخبارا علی ما ذکرنا، یا اس جملے کا اخبار کے طور پر صحیح کرنا بھی ممکن ہے کہ کیا مراد ہو؟ انت طالق، کہ میری شادی سے پہلے تو کسی اور شوہر کی مطلقہ تھی، یہ معنی ہو سکتا ہے نا اس وقت سے، اس لیے طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ اس وقت ہے جب وہ نیت کا اظہار نہ کرے، جب وہ، اور اگر وضاحت کر دے تو پھر وضاحت کے اعتبار سے حکم دیا جائے گا۔ ایک بار کیا ہوا، فتاوی مستفیہ پڑھیں گے، تو ایک شخص نے عورت کو آ کے کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہے، اور کمال کی بات ہے کہ مفتی اعظم ہند نے کہہ دیا کہ اس پر طلاق نہیں پڑے گی، ہے وہ فتویٰ پڑھے آپ لوگوں نے؟ وہ ہوا تھا یہ مسئلہ یہ کہ وہ گاؤں کا معاملہ تھا، مفتی اعظم ہند نے وہ اس کو بیان کی کہ وہ کئی جگہ گھما تھا وہ فتویٰ،
تو مفتی اعظم نے فتویٰ دینے سے پہلے اس آدمی کو اور اس کے لوگوں کو بلایا، کہا کیا میٹر ہے بتاؤ؟ کہا کہ وہ میری بیوی بغیر اجازت کے گھر سے نکل گئی تھی، اس طرح کچھ میٹر تھا، اور اس کے گاؤں میں یہ مشہور بات تھی کہ جو عورت بغیر اجازت کے گھر سے نکل جاتی ہے اس پر طلاق پڑ جاتی ہے، اس پر طلاق۔ جب وہ واپس آئے تو کہا کہ تجھے تو طلاق ہے، تو میرے گھر میں کیوں آئی ہے؟ مطلب ایک وہ بات جو واقعے کے مطابق تھی نہیں، اس کی وہ شخص کیا دے رہا ہے؟ شوہر خبر دے رہا ہے، انشاء کے طور پر اس نے یہ جملہ نہیں کہا تھا۔ تو پھر مفتی اعظم نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اور اس ماحول میں اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ تو وضاحت جب ہو گئی تو دیکھو صریح لفظ ہے، اس کے باوجود طلاق نہیں پڑی، کیوں؟ کیونکہ وہ صریح لفظ انشاء طلاق کے لیے نہیں تھا، بلکہ کس کے لیے تھا؟ اخبار طلاق کے لیے تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولو قال انتی طالق ما لم اطلق کا او متا لم اطلق کا او متا ما لم اطلق کا وسکت طلقت۔ یہ ما اور متا، ما ہے نا، اور متا وقت کے لیے آتا ہے تو معلوم ہی ہے، اور لفظ ما بھی وقت کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ لفظ ما نفی کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے، صلہ کے لیے، بہت معنی ہے نا لفظ ما کے۔ ما نافیہ، ما موصولہ، ما استفہامیہ، ما موصوفہ، ما برائے نکرہ، جیسے ما نافیہ، ما مشابہ بلیسہ، اور ایسی ما جو ہے برائے وقت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چاہے یوں کا معلم، جب تجھے طلاق ہے جب میں تجھے طلاق نہ دوں، تجھے طلاق ہے جس وقت تجھے طلاق، تو یہ بول کے چپ ہو گیا، تو جب چپ رہا تو طلاق نہیں دیا تو شرط پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ جس وقت تجھے طلاق نہ دوں تجھے طلاق ہے، اور یہ بول کر کے کیا ہو گیا؟ بولیے، اب طلاق دے گا تو بھی طلاق پڑے گی، اور نہیں دے رہا ہے تو بھی طلاق ہی پڑ جائے گی نا۔ کہتے ہیں کہ وسکتا، یہ بول کر کے کیا ہو گیا؟ وہ چپ ہو گیا، طلقت، عورت مطلقہ ہو جائے گی۔ لأنہ اضافت طلاق الی زمان، اس لیے کہ اس نے طلاق کو منسوب کیا ایسے زمانے کی طرف خالی عن التطلیق، جو زمانہ طلاق سے خالی ہو، وقد وجد حیث سکت، اور جب چپ رہا تو وہ زمانہ پا لیا گیا، جو زمانہ طلاق سے خالی ہے وہ زمانہ پا لیا گیا تو طلاق پڑ جائے گی۔ وَهَذَا لِأَنَّ كَلِمَةَ مَتَى وَمَتَى مَا صَرِيحٌ فِي الْوَقْتِ، اور ایسا اس لیے کہ لفظ متا اور لفظ متا ما یہ وقت کے معنی میں کیا ہے؟ یہ تو صریح ہے۔ لِأَنَّهُمَا مِنْ ظُرُوفِ الزَّمَانِ، اس لیے کہ متا، ما اور متا خلاصۃ النحو میں بھی پڑھے ہوں گے کہ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ بولیے، ظروف زمان میں سے ہے۔ وَقَذَا كَلِمَةُ مَا لِلْوَقْتِ، اور ایسے ہی کلمہ ما جو ما موصولہ ہی پڑھے ہوں گے آپ نے، ما استفہامیہ ہی پڑھے ہوں گے، لیکن کہتے ہیں ما جو ہے نا یہ وقت کے لیے بھی آتا ہے۔ قال تعالیٰ، جیسے اللہ نے فرمایا ما دمت حیا، جس وقت میں زندہ ہو جاؤں، یہ معنی ہوگا جس وقت میں، اے وقت الحیات، یعنی حیات کا ما دمت حیا میں ما جو ہے وقت کے معنی میں ہے۔ ولو قال انتی طالق ان لم اطلق، ان وقت کے لیے آتا ہے، شرط کے لیے۔ بولیے، وقت ہو گیا آپ کا؟ ادھر وقت ہو گیا ہے کیا؟